ڈان لیکس برسوں سے جاری جنگ کا ایک نیا محاذ تھا۔ نواز شریف سے نجات اور عمران خان کی تخت نشینی کے بنیادی اہداف اب ادارہ جاتی ترجیح بن چکے تھے۔ ISI کے سربراہان احمد شجاع پاشا، ظہیر الاسلام، رضوان اختر لمبی دوڑ کے کھلاڑیوں کی طرح میدان سے باہر جاتے وقت ان اہداف کی جھنڈی اپنے جانشین کو تھماتے رہے۔ راحیل شریف کو توسیع نہ ملنا اس قبیلے کے لیے اچھی خبر نہ تھی۔ جنرل اشفاق ندیم امیدوں کا نیا مرکز ٹھہرے۔ بات بنتی نظر نہ آئی تو ساری کوششیں اس پہ مرکوز ہو گئیں کہ ہر قیمت پر جنرل باجوہ کا راستہ روکا جائے۔ جنرل باجوہ اس مہم سے باخبر تھے۔ مجھ سے 2 بار اس کا تذکرہ کیا اور یہاں تک بتایا کہ ان کے بچوں کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ ان کا سیدھا سادہ جواب تھا، وہی جو کسی بھی شخص کے فون نمبر تک رسائی رکھتے ہیں۔ جنرل باجوہ کے آرمی چیف بن جانے کے بعد ان عناصر کی حکمت عملی کا پہلا نقطہ یہ ٹھہرا کہ نواز باجوہ تعلقات کو بھی نواز راحیل ہی کی سطح پر رکھا جائے۔ قرار پایا کہ پاناما کے الاؤ کے ساتھ ساتھ ڈان لیکس کے بھانڈھڑ کو بھی ٹھنڈا نہ ہونے دیا جائے۔ جنرل باجوہ سے میری ملاقات اس فتنہ سرشت قبیلے کے لیے اچھی خبر نہ تھی۔ میرے اور چیف کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ ہمارا رابطہ ان کے بیٹے سعد کے ذریعے ہوا کرے گا۔ ایک ہونہار، معاملہ فہم اور مؤدب نوجوان کے طور پر سعد نہایت عمدہ رابطہ کار ثابت ہوا۔ اسی شب سعد نے اپنے والد کی طرف سے مجھے 2 ٹیکسٹ بھیجے، ایک تو ناشائستہ اور لغو تھا، دوسرے میں کہا گیا تھا کہ جنرل باجوہ کی مسلسل نافرمانی اور رعونت کی وجہ سے وزیر اعظم نواز شریف انہیں فارغ کر رہے ہیں تاکہ فوج کو سول حکمرانی کے تابع لایا جا سکے۔ یہ ٹیکسٹ جنرل باجوہ کو اس حاشیے کے ساتھ پہنچائے گئے کہ مذکورہ شخص مریم نواز کی ٹیم کا رکن ہے۔ میں نے مریم سے بات کی تو اس کا تفصیلی ٹیکسٹ آیا، انکل، جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اسے ہرگز میری حمایت حاصل نہیں۔ ایسے ٹیکسٹ مجھ سے منسوب نہ کیے جائیں جس طرح میں ISPR کے ڈھیروں اکاؤنٹ سے اپنے خلاف ہونے والی زہریلی مہم کو آرمی چیف DGI سے منسوب نہیں کرتی۔